وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا جو سپورٹس کے لیے پچھلے کئی دہائیوں سے 2008 میں جب سی ایم تھے اور خادم اعلیٰ تھے تو پاکستان کے تاریخ کے سب سے بڑے یوتھ فیسٹیولز پنجاب نے کیے اور ورلڈ ریکارڈز قائم کیے، جن کی ایک لمبی فہرست آپ کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی ملتی ہے، اور وہاں سے بہت سارے بچوں کو پلیٹ فارم ملا۔ میں اگزامپل ہمیشہ دیتی ہوں، ہماری والی بال کی اس وقت کیپٹن جو ہیں عذرا، انہوں نے وہاں سے والی بال کھیلا، وہاں سے شروع کیا۔ اس طرح سے ایک انکریجمنٹ ہمیشہ سے رکھی، سپورٹس کے اوپر دھیان دیا، فوکس رکھا، پورے پاکستان میں سپورٹس کمپلیکسز بنائے، منی سپورٹس کمپلیکسز بنائے، اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر قائم کیا۔ اور جب سے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں وفاق میں وزیر اعظم کا منصب سنبھالا، ایک دفعہ پھر ہم نے ان کا ویژن دیکھا سپورٹس کے لیے، اور اس کے اوپر دھیان دیتے ہوئے سب سے پہلا جو ایک ڈائریکٹیو انہوں نے جاری کیا وہ یہ تھا کہ جو ڈپارٹمنٹ سپورٹس پچھلے حکومت میں بند کر دی گئی تھی، اور اس سے تقریباً 40,000 کے قریب سپورٹس مین اور سپورٹس ویمن اپنا روزگار کھو بیٹھے تھے، وزیر اعظم صاحب نے ذاتی طور پہ انٹرسٹ لیا، اس کو اپنی پرائیورٹیز میں سب سے اوپر رکھا، اور ایک پچھلے سال ہی ایک ڈائریکٹیو جاری کیا کہ ڈپارٹمنٹ سپورٹس کو بحال کیا جائے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام جو کہ 2013 سے نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، اس کے اندر ایک سپورٹس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈالا گیا، اور ہم نے پچھلے ایک سال میں ہاکی، والی بال اور فٹ بال کے پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں، اے جے کے میں، جی بی میں، مختلف ایریاز میں ٹیلنٹ ہنٹ کرائے تاکہ بچوں کو پلیٹ فارم ملے، اپرچونٹی ملے، کوئی ایسا بچہ ملک کے کسی بھی کونے کا رہ نہ جائے جس میں ٹیلنٹ ہے یا شوق ہے لیکن اس کو اپرچونٹی نہیں ملی۔ اس ٹیلنٹ ہنٹ کے بعد پروونشل لیگز کچھ ہو گئی ہیں، کچھ چل رہی ہیں، صوبائی ٹیمیں بنیں گی، اور انشاءاللہ اس ماہ کے آخر پہ ایک کیمپ کے بعد اس کے نیشنلز کرائے جائیں گے۔ اس میں فیڈریشنز ہمارے ساتھ ہیں، سکاؤٹنگ ساتھ ہو رہی ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ بچے جو ہیں نیشنل ٹیمز کا حصہ بنیں گے، قومی ٹیمز کا حصہ بن کے عالمی سطح پہ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ آنے والے سال میں جو ایک وزیر اعظم صاحب نے اپنے ایک اسپیشل انیشیٹو جس کی آج ہم ایک سیلیبریشن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جو سپورٹس کے لیے رکھے ہیں، اس میں خاص طور پہ 5 ارب روپے رکھے، اور ہم یہاں پہ شکر گزار ہیں منسٹری آف آئی پی سی کے کہ انہوں نے بھرپور تعاون کیا اور وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق امیڈیٹلی ایک پروجیکٹ پورا ایک تیار کیا، جس سے 5 ارب روپے اگلے سال جو ہے وہ سپورٹس کے ایریا میں لگیں گے، انویسٹ ہوں گے۔ اس کے اندر سب سے جو ایک میں کہوں گی کہ فار ایور ایک انڈاؤمنٹ فنڈ جو کریٹ کیا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے قائم کیے جانے والا ایک انیشیٹو ہے، جس کی انویسٹمنٹ سے ہمارے ایمرجنگ پلیئرز کو، ہمارے جو لیجنڈز ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کی فائنینشیل اسسٹنس کی جائے گی، جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں، جو ایلیٹ پول ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ انڈاؤمنٹ فنڈ یہ ہر سال بڑھے گا، اور ایک سسٹینیبل انکم جو ہے وہ سپورٹس بورڈ کے پاس جنریٹ ہوگی، تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں کوئی بچہ اس لیے نہ رہ جائے کہ ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، ٹریننگ کے پیسے نہیں ہیں، کوچ کے پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ وزیر اعظم صاحب نے ایک سپورٹس انڈاؤمنٹ، پاکستان سپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ قائم کر دیا ہے جی۔ کیونکہ انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ 1 سال سے پہلے ہمیں ریٹرن نہیں دے گا، تو اس سال امیڈیٹلی جو خرچے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی سپورٹس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو، تو وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکٹیو دیا کہ 2.5 ارب روپے اس سال ڈائریکٹ سپینڈنگ کی جائے گی، جس سے لیجنڈز کو، ایمرجنگ پلیئرز کو، ہمارے ایلیٹ پول کو، جو بچے نیشنل ہماری ٹیمز میں قومی کھیلوں کا حصہ ہیں، ہمیں عالمی سطح پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسی طرح فورن کوچز اگر پاکستان آ کے ٹریننگ دینا چاہتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے وہ ایک فنڈ قائم کیا ہے جو کہ اس سال ہوگا۔ اسی کے اندر ای سپورٹس کو، جو کہ ایک آپ اس وقت گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو بلینز آف ڈالرز کی ایک انڈسٹری ہے اور اکانومی ہے،
اور ہمارے پاکستان کے بھی جو بچے ہیں وہ دنیا کے اندر اپنا نام قائم کر رہے ہیں. اس کی فروغ کے لیے بھی وزیر اعظم صاحب کا خیال تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایک انویسٹمنٹ کی جانی چاہیے. اور آخری جو چیز میں کہوں گی کہ جو ہماری ٹریڈیشنل سپورٹس ہیں, جو پاکستان کی ایک ثقافت ہے, جو پاکستان کی ایک ٹریڈیشن ہے, جو سوسائٹی ہے, جو کلچر ہے, اس میں یہ ایتھنو ٹریڈیشنل سپورٹس کے لیے بھی فنڈ رکھا گیا ہے, جس سے ان کو بھی فروغ دیا جائے گا اور ایک اویئرنیس, ٹریننگز اور وہ ساری چیزیں کی جائیں گی. اینڈ لاسٹلی جو کہ بہت ضروری ایک کمی تھی پاکستان کے اندر, وہ یہ تھی کہ کھیلوں کے لیے جو آپ کہہ لیں کہ مینیجرز ہوتے ہیں, پلانرز ہوتے ہیں, ایک کرٹیکل پول جو ریکوائرڈ ہوتا ہے پوری اوور آل سپورٹس کو مینیج کرنے کے لیے, اس کی ہمیں قلت نظر آتی تھی. تو وزیر اعظم صاحب نے پھر یہ ہدایت دی کہ ان کا یہ جو فنڈ ہے 5 ارب کا, اس میں سے 1 ارب روپے سے پاکستان کی پہلی ڈیڈیکیٹڈ سپورٹس یونیورسٹی اسلام آباد میں قائم کی جائے گی, جس سے ہمارا یہ جو ایک کرٹیکل پول ہے مینیجرز کا, اسپورٹس مینیجرز کا, ٹیکنیکل سٹاف کا, نیوٹریشنسٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, فزیو تھراپسٹ سپورٹس کے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ یونیورسٹی بنائی جائے گی تاکہ ہمارا جو ایک کرٹیکل ماس ہے وہ ہم اسٹیبلش کر سکیں. یہ ایک تھوڑا سا بریف تھا وزیر اعظم پرائم منسٹر اسپیشل انیشیٹوز فار سپورٹس کا. اور اب ایک آپ چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھیں گے کہ وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں, ان کی سربراہی میں کس طرح پورے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کو کھیلوں کے میدان میں, ہماری یوتھ کو ہم نے واپس اتارا. اور ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ اپنی ایک ٹاکسک, ایک جو ہم کہیں گے کہ ایک جو نفرت انگیز ایک ماحول بنایا گیا پچھلے چند سالوں میں, اس سے باہر آئیں, واپس کھیلوں کے میدان میں اتریں, ان کی ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو, مینٹل فزیکل ویل بینگ ہو. اس کا ایک چھوٹا سا بریف آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں کس طرح وزیر اعظم صاحب نے خود مانیٹر کر کے, تاکہ کوئی علاقہ رہ نہ جائے, وہ یہ 3 سپورٹس کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ کرایا. اس سب کے ساتھ میں اپنی ٹیم کا, پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کی ٹیم کا, HEC کا جنہوں نے یہ ٹیلنٹ ہنٹ ہمارے لیے کرایا, چیئرمین HEC مختار صاحب کا, ڈاکٹر مختار صاحب کا, IPC منسٹری کا, منسٹر صاحب کا, ان سب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مل کے جو ہے اس پورے پروگرام کو سکسیسفل بنایا. بہت شکریہ.